اس ویڈیو میں ہم ایسے 5 لفظوں کا ذکر کریں گے جو بظاہر اردو زبان کے لگتے ہیں لیکن اصل میں انہیں قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے، لہٰذا ہم قرآن پاک کو بطور ماخذ اردو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ نمبر 1، قدم۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قدم بڑھانا۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے کس مقام سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ اس تلاش میں ہماری نظر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کے لفظ نمبر 5 پر جاتی ہے۔ تقدمو کو اگر توڑا جائے تو یہ تا، قدم اور واو الف پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک کا لفظ قدم اور اردو کا لفظ قدم دونوں کا مادہ قاف، دال اور میم ہے اور دونوں کا مطلب پیش قدمی کرنا ہے، لہٰذا اردو کا لفظ قدم قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ لفظ نمبر 2، رفع۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رفع یدین۔ اس لفظ کی تلاش میں ہماری نظر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کے لفظ نمبر 5 پر جاتی ہے۔ ترفعو کو اگر توڑا جائے تو یہ تا، رفع اور واو الف پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک کا لفظ رفع اور اردو کا لفظ رفع دونوں کا مادہ را، فا اور عین ہے اور دونوں کا مطلب بلند ہے، لہٰذا اردو کا لفظ رفع قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ لفظ نمبر 3، جہر۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جہری نماز۔ اب ہماری نظر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کے لفظ نمبر 12 پر جاتی ہے۔ تجہرو کو اگر توڑا جائے تو یہ تا، جہر اور واو الف پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک کا لفظ جہر اور اردو کا لفظ جہر دونوں کا مادہ جیم، ہا اور را ہے اور دونوں کا مطلب آواز بلند کرنا ہے، لہٰذا اردو کا لفظ جہر قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ لفظ نمبر 4، غضہ۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں غض بصر۔ اب ہماری نظر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 کے لفظ نمبر 3 پر جاتی ہے۔ یغضون کو اگر توڑا جائے تو یہ یا، غضہ اور واو نون پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک کا لفظ غضہ اور اردو کا لفظ غضہ دونوں کا مادہ غین اور زواد ہے اور دونوں کا مطلب پست کرنا ہے، لہٰذا اردو کا لفظ غضہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ لفظ نمبر 5، ندا۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ندا آنا۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے کس مقام سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ اب ہماری نظر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 کے لفظ نمبر 3 پر جاتی ہے۔ یونادونکا کو اگر توڑا جائے تو یہ یا، نادا، واو نون اور کا پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک کا لفظ نادا اور اردو کا لفظ ندا دونوں کا مادہ نون اور دال ہے اور دونوں کا مطلب پکارنا ہے، لہٰذا اردو کا لفظ ندا قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ قرآن پاک سے اخذ کیے گئے اردو کے مزید الفاظ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ ان الفاظ کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں۔